شبلی فراز صاحب 15 جون تک امتحانات ملتوی ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا اقدامات ہیں جو کرنے چاہیے حکومت کو بھی اور عام لوگوں کو بھی، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ کرونا وائرس پھیل رہا ہے تو احتیاط تو سب کو کرنی چاہیے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. دیکھیں یہ بہت اب مثلاً ہمارے جنوبی اضلاع میں کوہاٹ خیبر پختونخوا کے اس میں لکی مروت ہے، اس میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. مردان کو تقریباً لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے. اس لیے دیکھیں ہمارے پاس چوائسز کم ہیں. جس طرح آج پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ میں بھی یہی کہا کہ ہم دیٹ از دا لاسٹ تھنگ دیٹ وی وڈ لائک ٹو ڈو. کیونکہ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے، کیونکہ خان صاحب کو جو زیادہ فکر رہتی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں لوگ بھوک سے ان کو اس سے زیادہ وہ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو پہلی اس میں ہم نے ڈسپلن دکھایا تھا اور ایک ایس او پیز کو فالو کیا تھا، ہمیں یہی ریکویسٹ ہے کہ لوگوں سے کہ خدا را جو ہے تو یہ بہت ہی سیریس ہے اس دفعہ کا. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا میں، جس میں کہ ہماری ہمدردیاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں یہ ہو خدا نخواستہ. تو ہمیں اس کی بڑی احتیاط کرنی ہوگی، بیکاز یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے اور اس کو ہمیں بڑے ہی ڈسپلن کے ساتھ، اور اس میں کوئی پارٹی کوئی سیاست کچھ بھی نہیں ہے. اس میں صرف ہم نے اگر اپنی اکانومی کو بچانا ہے جو کہ بڑی مشکل سے اپنی پٹڑی پہ چڑھی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس میں عوام کوآپریٹ کریں. اور یہ عید کی بھی میرا خیال ہے کہ 5 سے 6 چھٹیاں ہوں گی، اور اسی طرح اچھا عید کی 5-6 چھٹیاں ہوں گی؟ جی بالکل، بیکاز ویسے بھی لوگ اتنا کام پہ نہیں آتے ہیں، لوگ اپنے اپنے ادھر چلے جاتے ہیں. تو مقصد تو یہ ہے کہ جہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن نہ کریں، لیکن ایسی صورتحال میں خدا نخواستہ ہمیں مجبوری ہو جائے تو پھر وہ کرنا پڑے گا. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب یہ بتائیں کہ عدالتیں جو ہیں مثلا لوئر کورٹس ہیں، ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہے، تو عدالتیں تو اپنا کام کر رہی ہیں، تو اس صورتحال میں جو وکلا حضرات ہیں اور جج حضرات ہیں انہیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیے ہمارے ہاں تو ایک تو ہم ایس او پیز پہ عمل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابو 60 تھے، پھر اس کے بعد ابو 50 والے آئے، تو ان کو بھی جو ہے نا ہم نے جو ججز اور وکیلوں کے حوالے سے ان کو تو وہ ویکسینیشن ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے. باقی رہ گئی پبلک جو ہے نا وہ تھوڑی سی غیر محتاط ہے، اس طرح سے اس کو کیئر نہیں کر رہی. ابھی تک جو ہے نا یہ ان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا ہے کہ کرونا جو ہے واقعی ہے یا نہیں ہے. کرونا تو ہے، ابھی تک کرونا تو ہے، وہ تو ہمارے یہاں لوگوں حقیقت ہے، مگر لوگ نہیں اس کو مان رہے اب تک. اچھا چلے یہ ایشو آ رہا ہے. ایک منٹ میں رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب کوئی سیاسی سوال نہیں کر رہا، یہ بتائیں آپ کے خیال میں کرونا وائرس ایک حقیقت ہے، اور اگر حقیقت ہے تو لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت سے زیادہ اپوزیشن کا پیغام جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہوگا اس معاملے میں. دیکھیں کرونا ایک حقیقت ہے، اور اس میں اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایس او پیز کے اوپر پوری جو ہے وہ توجہ کے ساتھ عمل کیا جائے. اب دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر تو گورنمنٹ نے جو اپنی پالیسی نافذ کرنی ہوتی ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی بات کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ بات کرتی ہے، کاروباری لوگوں کو بیچ میں شامل کرتی ہے. لیکن یہ تو کوئی ایسی حکومت ہے کہ نہ یہ اپنے لوگوں سے بات کرتی ہے، نہ اپوزیشن سے بات کرتی ہے. اچھا کرونا پہ حکومت آپ سے کیا بات کرے؟ بیوروکریٹس. رانا صاحب کرونا پہ حکومت آپ سے کیا بات کرے؟ شبلی صاحب آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اس پہ بتائیں کیا بات کرنے چاہتے ہیں آپ، بتائیں. یہ ان کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو جو لوگوں کو اویئر کرنے کی کمپین ہے، اس میں ان کو اپوزیشن کو ساتھ شامل کرنا چاہیے. تو یہ ابھی کر لیتے ہیں، ایک آواز نہیں یہ شامل ہو گئے. شبلی صاحب کا مجھے آپ ایک اپیل کریں، بات یہ ہے، آپ ابھی ایک اپیل کریں عوام کو، میں ان سے تائید کروا دیتا ہوں. آپ ایک اپیل کریں، میں تائید کروا دیتا ہوں. دیکھیں ہم نے میرے اپیل کرنے اور شبلی صاحب کے اپیل کرنے سے دیکھیں یہ بات آپ کی اپیل رانا صاحب، آپ کی اپیل بڑی مؤثر ہوگی. سن تو لینا، کیوں سن تو لیں، آپ کی اپیل کیوں مؤثر ہوگی؟ اس لیے کہ آپ کی پیشین گوئیاں صحیح ثابت ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں میں گرفتار ہونے والا ہوں، آپ گرفتار ہو جاتے ہیں. اب آپ کہہ دیں عوام کو کہ یہ کرونا جو ہے یہ آپ کی جان لے سکتا ہے، ان کو آپ کی بات پہ یقین آ جائے.
جی بالکل، میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ لوگ ایس او پیز کے اوپر عمل کریں، لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ جو ہماری کاروباری برادری ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھیں، ٹھیک ہے، اور یہ جس قسم کا شبلی صاحب یہ آخری بیان، اختیار کیے آخری ہوئے ہیں بیان۔ نہیں، اس سے جو ہے یہ وہ جو آخری بات تھی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں انگیجمنٹ کر بھی رہے ہیں ہم، لیکن ذرا اس انگیجمنٹ کو بڑھانا چاہیے، اس خاص طور پہ ان دنوں میں کاروباری لوگوں کے ساتھ ہماری انٹریکشن زیادہ ہونی چاہیے، میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ شبلی فراز صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب ایک بات پہ متفق ہو گئے، اور وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس ایک بہت ہی مہلک وبا ہے، اور یہ واقعی ایک حقیقت ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی سازش ہے یا کوئی مفروضہ ہے، وہ لوگ غلطی پہ ہیں۔ لہذا اس وبا سے بچنے کے لیے احتیاط کیجیے، احتیاط کیجیے، احتیاط کیجیے۔